1912 میں ڈوبے جانے والا دنیا کا سب سے لگژریس ٹائٹینک میں ایسا کیا ہوا تھا کہ انسنکیبل کہلانے والا جہاز صرف 3 گھنٹے سے پہلے ہی ڈوب گیا۔ آخرکار کیپٹن اور آفیسر سے ایسی کون سی میجر مسٹیکس ہو گئی تھی جس وجہ سے کبھی نہ ڈوبنے والا ٹائٹینک بدترین حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس غلطی کی وجہ سے اس کو لیڈ کرنے والے کیپٹن نے خود کو گولی مار لی تھی۔ آخرکار کیوں؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ $7.5 ملین کا خرچہ آنے والا جہاز ٹائٹینک 10 اپریل 1912۔ یہ ٹائٹینک دنیا کا اس وقت تک کا سب سے بڑا اور طاقتور لگژریس جہاز۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے نکلتا ہے ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے۔ اس میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، ایکٹریسز، ہر قسم کے انڈسٹریل اونرز، ہر ویرائٹی کے لوگ سفر کر رہے تھے، اور اس جہاز کو لیڈ کر رہے تھے موسٹ سینئر کیپٹن ایڈورڈ جے اسمتھ۔ ایڈورڈ اسمتھ کو تقریباً 62 سال کا ایکسپیرینس تھا جہازوں کو آپریٹ کرنے کا، لیکن اس ٹائٹینک جہاز کو لے کر لوگوں میں بہت ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی۔ میڈیا ہر جگہ اس جہاز کا چرچا کر رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے کیونکہ یہ اس وقت تک کی دنیا کی سب سے بڑی شپ تھی۔ اس کی لینتھ تقریباً 269 میٹر تھی اور اونچائی 53 میٹر۔ اس کو بنانے کی ٹوٹل کاسٹ $7.5 بلین آئی، جو کہ آج کے انفلیشن ریٹ کے حساب سے تقریباً $400 ملین کے برابر ہے۔ اس جہاز میں دنیا کی ہر فیسلٹی موجود تھی۔ اس میں اس وقت تک VIP فرنیچر ڈیکوریشن کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ ٹائٹینک کو بناتے وقت جس طرح کے سیفٹی فیچرز اس کے اندر رکھے گئے تھے، اس وجہ سے اس جہاز کو انسنکیبل مانا جاتا تھا، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، کیونکہ اس کو بنانے والی کمپنی اور اس کے اونر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس جہاز کو بنانے والی کمپنی کا نام تھا وائٹ اسٹار لائن۔ اس کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ نے پبلک کے سامنے آ کر دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز تو کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا، لیکن یہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے کے صرف 2 ہی دن بعد 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو اپنی پہلی آئس وارننگز ملنے لگ جاتی ہیں۔ یعنی اس اٹلانٹک اوشین میں یہ جہاز سفر کر رہا تھا، وہاں پر جگہ جگہ بڑے بڑے برف کے پہاڑ موجود تھے۔ آئس برگز جو خطرہ ہے اس جہاز کے لیے، یہ ان آئس برگز کی انفارمیشن اس کے ارد گرد کے جہاز سگنلز کے ذریعے انفارم کر رہے تھے، اور ٹائٹینک نے 2 بار اپنی پوزیشن چینج کی آئس برگز کو دیکھتے ہوئے، لیکن ٹائٹینک ایک غلطی مسلسل کر رہا تھا، اور وہ تھی اسپیڈ۔ ٹائٹینک 40 کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 2 ہی دن بعد 14 اپریل 1912 کو 7 اور آئس برگز وارننگ دی جاتی ہیں، لیکن کیپٹن اسمتھ اور ان کی ٹیم ان وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ پہلی اور سب سے بڑی مسٹیک تھی، کیونکہ آئس برگز بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی جہاز ان سے آ کر ٹکراتا ہے تو وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ سو کیپٹن اسمتھ اور ان کے آفیسرز ٹائٹینک کی اسپیڈ کو کم نہیں کرتے، اسی رفتار سے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اسپیڈ نہ کم کرنے کی یہ دوسری غلطی تھی، اور یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے تھے اسپیڈ نہ کم کرنے کی۔ اسپیڈ کم نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی لگژریس شپ سب سے زیادہ تیز بھی ہے۔ یہ 8 دن کا سفر 4 دن میں کرتی ہے، اور بس پھر دن سے رات ہو جاتی ہے، اور ٹائٹینک اپنی اسی رفتار سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس رات ٹائٹینک کی ایک اور بدنصیبی تھی کہ اس رات چاند کی روشنی بالکل بھی موجود نہیں تھی، جس وجہ سے آئس برگز کی ویزیبلٹی بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کے اوپر ایک لک آؤٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ہمیشہ ایک بندے کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے کہ سامنے سے یہ دیکھتا رہے اور بتاتا رہے کہ کوئی چیز تو نہیں آ رہی، کوئی جہاز، کوئی آئس برگز یا کوئی اور آبسٹیکلز تو نہیں آ رہا۔ لیکن ٹھیک 11:39 پر اس لک آؤٹ پوائنٹ پر بیٹھا فریڈرک فلیٹ نام کا یہ بندہ اچانک سے یہ سامنے سے دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سا برف کا پہاڑ ہے، آئس برگز آ گیا ہے۔ یہ 3 بار گھنٹی کو بجاتا ہے کہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ اس کو سن سکیں، پھر فون اٹھا کر کال کرتا ہے آفیسرز کو اور چلاتا ہے کہ سامنے سے ہمارے ایک بہت بڑا برف کا پہاڑ ہے، جلدی سے جہاز کو موڑو۔ پہلے آفیسرز ولیم اس کو سنتا ہے اور بھاگ کر آفیسرز کو کہتا ہے کہ اس جہاز کو جلدی سے لیفٹ کو موڑ دو، لیکن انفارچونیٹلی تب تک بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد 11:40 پر یہ جہاز اس برف سے ٹکرا جاتا ہے۔ 10 سیکنڈز تک یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور جہاز کے نیچے کی بو کی سائڈ کا حصہ بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی جہاز کا آگے کا بو سائڈ کا حصہ جب بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے تو فوراً
कैप्टन स्मिथ और उसके साथ ऑफिसर्स फौरन जहाज का मैप उठाकर ये देखने लगते हैं कि जहाज का कौन सा हिस्सा ज्यादा डैमेज हुआ है और क्या ये जहाज बच पाएगा। लेकिन वहीं कैप्टन स्मिथ और उनके ऑफिसर्स कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर और समझ जाते हैं कि ये जहाज अब नहीं बचेगा। ये अनसिंकेबल जहाज के मेनली 6 अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, जिस वजह से इसे अनसिंकेबल कहा जाता था कि अगर इसमें से 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाएं तो तब भी ये जहाज बच सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस आइसबर्ग के एक्सीडेंट से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है, जिस वजह से इसे डूबते हुए कोई नहीं रोक सकता। टकराव के लगभग 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ एक ऑर्डर जारी करता है कि सिग्नल पास करो, किसी जहाज को मदद के लिए बुलाओ, बार बार सिग्नल भेजते रहो, कोई तो जहाज आसपास होगा जो सिग्नल सुनकर हेल्प के लिए आ जाए। तकरीबन 20 मिनट बाद 12:20 पर एक जहाज कारपेथिया जो टाइटैनिक के करीब था उसे मैसेज मौसूल होता है और ये जहाज फौरन टर्न करता है टाइटैनिक की हेल्प करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि ये जहाज पास था, लेकिन 107 किलोमीटर का फासला फिर भी था। इसको आते आते 3 घंटे लग जाते तो क्या 3 घंटे तक टाइटैनिक डूबने से बच सकता था। टाइटैनिक के ऑफिसर्स रॉकेट जलाते हैं हवा में इस उम्मीद पर कि कोई जहाज अगर आसपास हो तो ध्यान दे, हमारी हेल्प के लिए आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा कोई जहाज नहीं होता। जब ये सारा मंजर ऑफिसर्स देख लेते हैं तो कैप्टन ऑर्डर देता है कि लाइफ बोट्स में पैसेंजर को बिठाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है तब टाइटैनिक में टोटल 2200 पैसेंजर्स होते हैं और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स होती हैं। लाइफ बोट्स की जगह और भी मौजूद थी, लेकिन अनसिंकेबल जहाज के दावे की वजह से कैप्टन ने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखवाई थी। अब इन 20 लाइफ बोट्स में सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे। सो लाइफ बोट्स में पहले औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, उनको इन लाइफ बोट्स में बिठाया जाता है। पहली लाइफ बोट्स को जब उतारा जाता है तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग गए क्योंकि पैसेंजर को लग रहा था कि ये अनसिंकेबल जहाज है और वो बेखौफ थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पानी भरता गया शिप में तो लोगों को तब जान का खतरा मंडलाने लगा और करते करते आखिरी लाइफ बोट्स उतारी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे 1500 लोग रह जाते हैं। आगे के 8 कंपार्टमेंट में जब पानी फुल भर गया तो आगे का हिस्सा पूरा डूब गया और पीछे का हिस्सा ऊपर आ गया, जिस वजह से जहाज बीच से टूटकर 2 हिस्से हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी ना लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को। 1500 लोग पानी में डूब गए या जिसको तैरना आता था वो भी नहीं बच पाया क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 था। इस टेम्परेचर में किसी इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। बस इस जहाज को 1 सदी 11 साल गुजर गए और अब इसका मलबा देखने के लिए 5 लोग जाते हैं एक टाइटन अबदोज में, जिसमें 2 पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उसका 19 साला बेटा सुलेमान और इस टाइटन बनाने वाले CEO और उसके साथ 2 और अरबपति लोग, और उनका भी खात्मा हो गया क्योंकि अटलांटिक ओशियन की डेप्थ इतनी है कि आपकी सोच भी काम नहीं कर सकती। इसकी गहराई 400 मीटर है, यानी 4 किलोमीटर की गहराई है और इतनी गहराई में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। और जैसे जैसे आप ओशियन की गहराई में जाते जाएंगे उतना पानी का प्रेशर और टेम्परेचर आपके लिए मुश्किल बनता जाएगा। अल्लाह पाक इन सब की मगफिरत फरमाए, आमीन। लेकिन अल्लाह की कुदरत के साथ जो भी टक्कर लेता है फिर उसका अंजाम यही होता है। कभी न डूबने वाला टाइटैनिक आखिर 3 घंटे से पहले ही डूब गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एक ऑफिसर व्हील हैंडल पर बैठा था जिसका नाम रॉबर्ट था, जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई थी कि जहाज को लेफ्ट की तरफ टर्न करो तो उसने जल्दबाजी में राइट की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से जहाज और ज्यादा करीब आ गया था आइसबर्ग्स के और जाकर टकरा दिया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।